الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وآل بيته الأخيار والأطهار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: وكم من قرية أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے مجبور احترام دوستوں، ہندو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو محتاج بنایا اور حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بھی بتائے. انسان کے پیدا ہونے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. اس لیے انس و جن کی زندگی کا مقصود اصلی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. لیکن انسان جو محتاج ہے مال اور دولت اور معیشت کی، انسان کی اہم ترین ضرورت میں سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور محتاج بنایا اور مال کا محتاج بنایا، اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ مال کمانے کا بھی حکم دیا. لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہ مقصد زندگی نہیں، ضرورت زندگی ہے. مال کمانا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے. اس لیے اس کو ضرورت سمجھ کر جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، اللہ کا فضل قرار دیا ہے. قرآن کریم میں کہیں مال کو فضل اللہ کہا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کی نماز کے بارے میں ہے کہ جب نماز پڑھ لو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے روٹی کمانے کو اللہ کا فضل کہا ہے، فضل قرار دیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. خیر سے مراد ہے مال، یعنی
مال کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو مال کو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا، خیر میں بہترین چیز، افضل چیز، فضیلت والی چیز، لیکن اللہ نے مال کی محبت بھی ڈال دی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے امتحان بھی لیتے ہیں، ضرورت مند بھی بنا دیا، مال کی محبت بھی ڈال دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، تو میں انسان کے دل میں محبت ڈال دی ہے، شہوت بھی اتنی اچھی لگتی ہیں، سب سے پہلے عورتوں کی محبت ڈال دی ہے، حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹوں کی محبت ڈال دی ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، سونا چاندی ڈھیروں ہو میرے پاس، زیادہ سے زیادہ ہو، پیٹ بھرتے ہیں۔ والخیل المسومہ، اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوں، سواری اعلیٰ قسم کے ہوں۔ والانعام، بہترین قسم کے چوپائے ہوں، اور بہت زیادہ کھیتی باڑی ہو، یعنی ان چیزوں کی اللہ نے انسان کے دل میں محبت ڈال دی۔ لیکن ساتھ میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، ان چیزوں کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، لیکن یہ چند روزہ زندگی، یہ چند روزہ نفع ہے، یہ فانی ہے۔ اب اس مال سے تم نے ضرورت پوری کر لی تو کام آ گیا، یا اس مال کے ذریعے سے تم نے آخرت کما لی تو کام آ گیا، ورنہ باقی مال رہ جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بہترین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا بوسیدہ ہو گیا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ دوسروں کا ہے، وہ تمہارے ورثاء کھا جائیں گے، دوسرے کھا جائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے مال رکھو، یہ تو خود اپنی ضرورت پوری کرو، دوسرا آخرت کے لیے رکھو، آج محنت کرو آخرت کے لیے۔ مال اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے روزی روٹی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے ان کے درمیان، نہ ہوشیاری پر آتی ہے، نہ سمجھداری پر آتی ہے، نہ تعلیم پر آتی ہے، نہ ہنر پر آتی ہے، اللہ کی تقسیم سے آتی ہے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر اونچا کیا ہے، کسی کو ماداب بنایا تو کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو عام انسان بنا دیا، تاکہ ہم امتحان لیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا پیپر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی اونچی شان والی بابرکت ذات وہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات کی حکومت ہے، سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی و موت اللہ نے پیدا کی تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ ایک عارضی زندگی کے درمیان ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہے، انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، درمیان میں چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں کہ مال کماؤ، مال کمانے کی اجازت ہے، لیکن اصل اس کا مقصد یہ کہ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، بہتر سے بہتر عمل کون کر کے آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ،
وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا. کل اسی زمین کے، اسی مکانوں کے، انہی دکانوں کے، انہی فیکٹریوں کے، انہی کارخانوں کے مالک ہمارے باپ دادا تھے. مشہور تھا بھائی وہ فلانے کی زمین ہے، فلانے کی فیکٹری ہے، فلانے کا کارخانہ ہے، فلانے کی دکان ہے. آج وہ کہاں ہے؟ نام و نشان تک نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ یہاں کوئی رہتا تھا. کوئی بوڑھا آدمی آتا ہے پرانے زمانے کا، وہ کہتا ہے وہ یہاں فلانا رہتا تھا، فلانا بھی تھا. جی وہ تو 20 سال پہلے فوت ہو گئے، وہ تو 40 سال پہلے فوت ہو گئے. اچھا اب کون ہے؟ بھائی اس کے بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں. اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے جانشین بنایا. اور بعض کو بعض پر اوپر کیا، مال میں، دولت میں، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں، فیکٹری میں، گاڑیوں میں. کسی بار فیکٹری اعلیٰ ہے، کسی بار ادنا ہے، کسی بار چھوٹی دکان، کسی بار بڑی دکان، کسی بار پیسے زیادہ، کسی بار کم، کسی بار سہولت زیادہ، کسی بار کم. رہے سارے اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. ضرورت سب کی پوری ہو رہی ہے، ضرورت سب کی پوری ہوتی ہے، بلکہ غریب کی ضرورت زیادہ پوری ہوتی ہے. غریب کھاتا بھی زیادہ ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتے ہیں. آپ کراچی والے ہوں، ہماری نرسری میں پھل مشکل سے تلاش کرنے سے ملتا ہے. ایک دو ریڑیاں ایسی کھڑی ہوتی ہیں اور کوئی ریڑھی چلتی پھرتی آ جاتی ہے یہاں، پھر ختم، تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ چلے جاؤ تو پھلوں کا سب سے بڑا ٹھیا بنارس میں ہوگا، سب سے بڑا ریڑیاں کاروبار قائد آباد میں ہوگا، داؤد چورنگی میں ہوگا، سوراب گوڈ میں ہوگا. ڈیفینس میں نہیں ملے گا، سوسائٹی میں نہیں ملے گا، اکا دکان ہو. تو وہ ریڑیاں ایسی تو نہیں کھڑی نا، شام کو کما کے جاتے ہیں اور لوگ خرید کے جاتے ہیں. پھر میں نے عجیب بات ایک دیکھی، کئی علاقے ایسے ہیں جن پہ روڈوں پہ ریڑیاں لائن سے کھڑی ہوئی ہیں. اب کوئی آدمی کہتا ہے بھائی کئی سیٹ لوگ باہر جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں خرید کے آتے ہیں شہر کی طرف. نہیں، میں نے عجیب بات دیکھی کہ یہ جن علاقوں میں میں نے نام دیے ہیں، ان علاقوں میں اگر روڈ پر ریڑیاں ہیں تو وہ جانے والے روڈ پہ کھڑی ہیں، آنے والے روڈ پہ نہیں. آنے والے روڈ پہ آپ کو ریڑھی ملے گی نہیں. میں کئی دفعہ قائد آباد سے آتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آنے والا روڈ ہے نا، اس پہ کوئی فروٹ لینے راستے سے بچوں کے فروٹ لوں، فروٹ نہیں ملتا. قائد آباد سے لے کر یہاں تک کوئی فروٹ کی ریڑھی نہیں ملتی. یہ آبادی میں ملے الگ، روڈ پر میں واقع، روڈ پر کوئی فروٹ کی ریڑھی. لیکن آپ ادھر سے قائد آباد کے جائیں، ملیر سے آگے ریڑیاں لین پہ کھڑی ہیں. جانے والے روڈ پر ریڑیاں کھڑی ہیں، آنے والے روڈ پر نہیں. بلدیہ ٹاؤن میں جاتا ہوں، بلدیہ ٹاؤن جانے والے روڈ پہ ریڑیاں ہیں. آگے جانا اتحاد ٹاؤن، شہید آباد، اورنگی ٹاؤن جانے والے روڈ پہ ریڑیاں ہیں. جو روڈ آپ آ رہے ہیں ریڑھی نہیں ملتی. گزشتہ سال اجتماع گاہ کہ ہم گئے تھے اجتماع گاہ میں، تو اجتماع گاہ سے واپس آ رہے تھے تو بیٹا بھی میرے ساتھ تھا. تو آپ جی ہم نے کہا کہ ریڑھی کو دیکھتے ہیں. آنے والے روڈ پہ کوئی ریڑھی نہیں تھی. ہم روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانے والے روڈ پہ ریڑھی تلاش کی. تو روزی روٹی اللہ نے ان کی زیادہ رکھی ہے، کھاتے زیادہ ہیں. اگر یہ پیسے مال دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، شہر والوں کے پاس زیادہ ہے، تو روٹی روزی اللہ سب کی پوری کر دیتے ہیں. میرے جی بھائیوں، روٹی روزی تلاش کرنے پہ اللہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ناشکری نہ کرو.
اتراؤ نہیں مال پر، تکبر نہیں کرو، کبھی نہیں کہو کہ میرا ہے، میری سمجھداری سے ہے، میں دولت مند، میں مال والا، اتراؤ نہیں، کلو وشربو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، اتراؤ نہیں، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندے ہو، اگر تمہارا یقین ہے کہ میرے اللہ نے دیا تو زیادہ شکر گزار، زیادہ عاجزی، زیادہ انکساری۔ صحابہ کرام کی یہی صفت تھی، جب بھی مال آتا زیادہ روتے تھے، زیادہ اللہ کے راستے میں یہ مال اپنی آخرت کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غریبوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کے لیے، بے کسوں بے بسوں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، مسجدیں مدرسے بنانے کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جتنا مال کمانے کا حکم دیا ہے اس سے کہیں زیادہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب فرمایا بھائی اللہ کے بندو تم سب تاجر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی تجارت بتاؤں جس میں خسارے کا نام ہی نہیں۔ دنیا کی تجارت میں ہر تاجر کو یہ خوف ہے کہ یار گھاٹا نہ ہو جائے، ہر تاجر کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ دکان کا بیٹھ نہ جائے، خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ تاجروں میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، نفع کا سودا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 1 اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ داخل ہیں جو تلاوت کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک ہے خود تلاوت کرنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کی تلاوت کا انتظام کر دیا، مدرسہ بنا دیا، وہاں طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ تجارت سب سے نفع مند ہے۔ پہلے نمبر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نماز خود قائم کرنا، نماز قائم کرنے کی جگہ مسجدیں بنانا، نماز قائم کرنے کی جگہ مسجد ہیں، گھر نہیں ہے۔ گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، قائم نہیں کی جاتی۔ اقام الصلاۃ مسجد میں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، 2 کام۔ تیسرا کام وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو ہم نے ان کو دیا ہے چھپ کے بھی اور ظاہراً بھی۔ کہیں ضرورت ہوگی چھپ کے سے خرچ کرنے کی، چھپ کے خرچ کرو، اور جہاں ضرورت ہو ظاہراً اعلانیہ خرچ کرنے کی وہاں سے اعلانیہ خرچ کرو، سب کے سامنے خرچ کرو۔ یرجون تجارت لن تبور، فرمایا یہ لوگ ایسی ایک تجارت کامیابی کے امیدوار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں ہوگی۔ میرے جی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، مال کھانے سے منع نہیں کیا، لیکن مال پہ تکیہ کرنے سے منع کیا ہے، مال کو مقصود زندگی سمجھنے سے منع کیا ہے۔ یہ مال آپ کے لیے ہے اور اس کے آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ مال کے ذریعے سے یتیموں غریبوں پر اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، غریبوں کو ذلیل نہیں دیکھنا، یہ نہیں کہنا کہ میں مال کی وجہ سے میرا اسٹینڈرڈ اونچا ہے، ارے یہ غریب ہے اس کا اسٹینڈرڈ نیچے ہے۔ نہیں، بلال حبشی کا اسٹینڈرڈ سب سے اونچا ہے، شعیب رومی کا اسٹینڈرڈ سب سے اونچا ہے، عبداللہ بن مسعود کا اسٹینڈرڈ سب سے اونچا ہے، جو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے، مسلمان ہوئے۔ آپ سب کے ہزاروں صحابہ، لاکھوں صحابہ ایسے تھے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ارے ہمارے ساری کائنات کے سارے سلنڈر صحابہ کے جوتوں پہ قربان، صحابہ کے جوتوں پہ قربان۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اللہ والوں کے ہم نام لیتے ہیں، اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا حسن بصری جو تابعین ہے، سید التابعین،
حسن بصری کا مقام اونچا ہے، اویس قرنی یہ بھی بڑے تابعی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی درخواست کی تھی، فرمایا کہ حسن بصری اویس قرنی کا مقام اونچا ہے یا صحابی رسول کا مقام اونچا ہے؟ حضرت معاویہ کا پوچھا، حضرت معاویہ سیدنا امیر معاویہ کا مقام اونچا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ارے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، امیر معاویہ کے گھوڑوں کے نتھنوں میں جو گرد و غبار ہے، حسن بصری اویس قرنی اس گرد و غبار کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا سوا چند صحابہ کے۔ میرے عزیز بھائیوں، مال کماؤ اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، لیکن تکبر نہیں کرو، اتراؤ نہیں۔ بستیاں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ مال والے تباہ کب ہوتے ہیں؟ امیر سے غریبی کیوں آتی ہے؟ مالدار سے فقیر کیوں بنتے ہیں؟ یہ تلک ایام نداولھا، یہ دن بدلتے کیوں ہیں؟ جب انسان تکبر کرنے لگتا ہے، جب مال کے ذریعے سے غریبوں کو حقیر دیکھتا ہے، ذلیل دیکھتا ہے، کوتاہ نظر سے دیکھتا ہے، نیک لوگوں کی نفرت رکھتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ فرعون کو اللہ نے حکومت کی اجتباع نہیں کیا، فرعون نے تو بڑا لمبا عرصہ حکومت کی، پوری دنیا پر حکومت کی، سب سے بڑی حکمرانی، طاقتور حکمرانی تھی، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں اور بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، ان اور رب تمہارے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کمال ہے، ہگتا موتا تھا، پیشاب پاخانے کرتا تھا، بیمار بھی ہوتا تھا، اس کو پتہ ہے میں بھی پیدا ہوا چھوٹا سا بچہ، پھر جوان ہوا، لیکن کہتا میں تمہارا رب ہوں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن فرعون ہلاک کب ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، ارے یہ مٹھی بھر جماعت میرے گھر میں پڑا ہوا، الم نربک فینا ولیدا، بچپن میں نے تجھے پالا، روٹی تجھے میں نے کھلائی، اور پھر موت کے ڈر سے تو ہم سے بھاگ گیا، نعوذ باللہ، وہ فرر تھا، یہاں سے تو بھاگ گیا، تو نے قتل کیا، مرنے کے ڈر سے تو بھاگا، اور آج تو ہمارے مقابلے میں آیا۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، کہ اچھا ہمیں غصہ دلاتا ہے، وانہم لجمیع حاذرون انا لجمیع حاذرون، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا پاور ہے، ہمارا دولت ہے، ہمارا حکومت ہے، ہم دیکھتے تھے کرتے کیا ہے۔ فرعون کو اللہ نے جب اکڑا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فاخرجناہم من جنات وعیون، پھر ہم نے ان کو بڑے باغات سے اور چشموں سے نکال باہر کیا، بڑے بڑے خزانے تھے، وہ کنوز و مقام، بڑے بڑے محلات تھے، ہم نے ان کو اس سے باہر کیا، اور فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کر دیا، فرعون اسی دریا میں غرق ہوا۔ فرعون کب غرق ہوا؟ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا، جب اکڑ تکبر دکھایا، فرعون غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو واحد توحید کی دعوت دی، قوم ویسی ہلاک نہیں ہوئی، لیکن جب وہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اتر آئی، تکبر کیا، اور نوح علیہ السلام کو دھمکی دینا شروع کی۔ کیا دھمکی دی؟ قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح باز نہیں آتا تجھے پتھر مار مار کے ذلیل کر دیں، پتھر مار دیں، مرجوم رجم، سنسار کر دیں گے تجھے۔ نوح علیہ السلام قال رب ان قومی کذبون، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، اس کو مال پہ نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، اور مجھے تیری ذات کی امید ہے، اے اللہ فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، ساری دنیا پہ سیلاب بھیج دی، تباہ کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کب ہلاک ہوئی؟ جب لوط علیہ السلام کو دھمکی دی کہ تو باز آ جا،
ہمیں بڑی سمجھ سکھاتا ہے، بڑا ہمیں دین سکھاتا ہے، باز نہیں آتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام قوم کو بستی کو پوری اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینکا اور ذلیل و خوار کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پتھر برسائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین بڑے باغات تھے، بڑے محلات تھے، بڑے معیشت بہت زیادہ تھی، مال تجارت بہت بڑی تاجر قوم تھی، ان کی تجارت کا دنیا بھر میں چرچا ہوتا تھا، پیسے کمانے کا ہنر فن آتا تھا۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہم میں غریب فقیر آدمی ہے، انا لنراک فینا ضعیفا، صرف تیرے خاندان کی وجہ تیرا لاج رکھا ہے، ورنہ تو ہم تیری حیثیت اچھی کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا لَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم پہ پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے بادل بھیجے، سب کو اس کے نیچے جمع کیا، اور پھر اللہ نے اس سے آگ برسائی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس مال کے ذریعے سے اکڑ، تکبر، فخر، غرور نہ کریں، دوسروں کو غریب مت سمجھیں، دوسروں کو ذلیل مت سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا مت سمجھیں، یہ مت سمجھیں میرا اسٹینڈرڈ اونچا ہے اور یہ دوسرا کیا ہے، نہیں۔ جب آدمی اپنے حد سے آگے بڑھتا ہے تو ہلاکت آتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے 20واں پارہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ارے کتنی بستیوں کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا، جو اپنی معیشت، روزگار پہ تکبر کر رہے تھے۔ بطرت معیشتها، جو ان کو ناز تھا اپنے کمانے پر، اپنی دولت پر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھو ان کے گھر، جاؤ قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں دیکھو، آج تک اس جگہ میں پھر دوسرا کوئی نہیں رہا، اور قیامت تک وہاں آبادی نہیں ہوگی، وہاں آبادی نہیں ہوگی، ہم ہی وارث ہیں۔ بھائی میرے عزیز بھائیو، اصل مالک اللہ ہی ہے، اصل دولت کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا چند روزہ عارضی ہے، اور یہ جو مال دولت ہمارے پاس ہے یہ امتحانی پیپر ہیں، کیونکہ بس زیادہ مال ہے زیادہ امتحان، اور کم مال ہے کم امتحان۔ امتحان جتنا مال زیادہ اتنا امتحان زیادہ ہے بھائی، اتنا سوال زیادہ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اللہ کی نعمت، اللہ کی مال دولت جو ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے آخرت کمانے والے ہوں، اور اس پر تکبر، فخر، غرور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میں فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔